يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. آج ہم سب یہاں ایک ایسے بل کی مخالفت کے لیے جمع ہوئے ہیں جو صحیح طرح سے ڈیفائن نہ ہونے کے سبب بڑے فساد کا باعث بن سکتا ہے، جس سے شیعہ سنی کوئی محفوظ نہیں ہوگا. جس طرح بلاسفیمی لا کو لوگ بے شرمی سے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے مشل خان اور سری لنکا مینیجر کی ٹریجڈیز سے آپ سب واقف ہیں، اس طرح اس بل کے پاس ہونے سے صرف بے قصور جانوں کا ضیاع ہوگا، کیونکہ انتہا پسند ٹولے کو اس کو مس یوز کریں گے. انہوں نے تو گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر تک کو نہیں چھوڑا، تو عام انسان کہاں محفوظ ہوگا؟ لوگوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت اسلامی ریاست تو کیا ہر ریاست کی ذمہ داری ہے. میں کوئی عالم دین نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ شریعت کے قانون قرآن اور سنت سے ہی ملتے ہیں. اگر نئے دور میں کوئی نیا مسئلہ ہو تو اجماع اور قیاس کیا جاتا ہے، جو کہ امت مسلمہ کے عالم فیصلہ دیتے ہیں، مگر کوئی ایسا اجماع یا قیاس قابل قبول نہیں جو قرآن یا حدیث کے مخالف ہو کرے. اس پر سب کا اتفاق ہے. آپ اگر مسلمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر آپ کسی کو نہیں سمجھ سکتے. ملا اگر 1400 سال بعد بیٹھ کر حدیث رسول کو نظر انداز کر کے اپنے فیصلے مسلط کریں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے. ہمارے نزدیک مومن وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول مومن کہے، اور منافق وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول منافق کہے. ہم رسول اللہ کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں رکھ سکتے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی تمام مشہور کتب میں یہ روایت متواتر آئی ہے کہ سوائے منافق کے علی سے کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا، اور سوائے مومن کے علی سے کوئی محبت نہیں رکھ سکتا. یہ اصول ہم نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، جو اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. جن لوگوں نے مولا علی سے بغض رکھا، ان سے جنگیں کی، ان کے اوپر ممبروں اور مساجدوں میں لعنتیں بھیجوائی، ہم ان کو صحابہ نہیں مانتے. یہ صحابہ کی توہین ہے. صحابہ تو جانثاران رسول ہے. ان کا مرتبہ ان کے اعلیٰ کردار اور تقوی کی وجہ سے بہت بلند ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور فقریہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے تھے. اور کیوں نہ کہتے جب اللہ اور اس کے رسول نے امام حسن اور امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور کہا کہ ان کے والد گرامی یعنی مولا علی ان سے بھی افضل ہے، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ سوائے نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں. ان کو کل ایمان کہا اور نفس رسول کہا. جو لوگ جنت کے سرداروں پہ لعن طعن کریں، ان کو بے دردی سے قتل کریں، ان کے جنازے پہ تیر برسائے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، ان کے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھائے، ان کی ماں فاطمہ تو زہرا جو کہ تمام عورتوں سے افضل ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کو تکلیف دے، تو جن کے بارے میں مشہور حدیث ہے فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ہمارے نزدیک ایسے لوگوں کو حضور کا صحابی کہنا ہی توہین صحابہ ہے. اور سورہ منافقون بھی یہودیوں یا مشرکوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ صحابہ اکرام کے بیچ میں چند کالی بھیڑوں کے لیے نازل ہوئی تھی. اصحاب رسول سر آنکھوں پر، مگر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا اپنی اولاد پر درود بھیجنے کے لیے. رسول نے اپنی آل سے نہیں کہا تھا کہ وہ صحابہ پر درود بھیجے. سب کو ان کے مقام پر رکھے. آخری خطبے میں بھی رسول اللہ نے ایک بار پھر حدیث سے ثقلین یاد دلائی. اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کے لیے میں اس کو کوٹ کروں گا صحیح بخاری سے. اے لوگوں میں تم میں 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے لوگوں میں تم میں 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ مجھ سے کوثر پہ ملو گے، اور وہ ہے قرآن
کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میرے اہل بیت سے خبردار، میرے اہل بیت سے خبردار، میرے اہل بیت سے خبردار۔ تو اس حدیث پر وہ کون مسلمان تھے جنہوں نے عمل نہیں کیا؟ رسول اللہ نے 3 مرتبہ اپنے صحابیوں کو کیوں خبردار کیا؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل ان کو خبر دے چکے تھے کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد امت ان کے خون اور ان کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ بریلوی اور دیوبندی دونوں مسالک کے مشہور علماء اپنے ویڈیو کلپ میں اہل بیت کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بیان کر چکے ہیں اپنی ہی کتابوں سے۔ ڈاکٹر طاہر قادری اور مولانا طارق جمیل اس میں سر فہرست ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ یزید ابن معاویہ کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں پہ پردے ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان کے بچوں کے قاتلوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ لہٰذا اس بل میں ایسے حضرات کو شامل نہ کیا جائے جنہوں نے رسول کے اہل بیت سے دشمنی کی۔ ہم پر گمراہ لوگوں کی تعظیم فرض نہیں۔ جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تو رسول اللہ کے الفاظ ہیں جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتے۔ جو اجماع سنت سے ٹکرائے وہ رد ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ ہاں، وہ صحابہ اکرام جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے وفادار رہے تھے، ان کی توہین گناہ عظیم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ حضرت علی کے خلاف بات کرتے تھے جس پر آپ ناراض ہو کر منہ پھیر لیا کرتے تھے، مگر کسی کو عمر قید یا کوئی اور سزا نہیں دی، نہ قرآن میں اس کی کوئی سزا ہے۔ تو آپ یہ بدعت کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کچھ سزائے آخرت میں ملنا ہے، انہیں اللہ پر چھوڑ دیں، یا بالکل صحیح طریقے سے ریوائز کریں جس کے تمام مسالک کے علماء متفق ہوں اور کسی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ یاد رکھیے، ہم جناح کے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ہر انسان کو اپنے مذہب و مسلک کو فالو کرنے کی پوری آزادی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔